بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں اور میرے مکرم بھائیوں، جمعے کے روز دو انتہائی ضروری پاکیزگیوں کا اہتمام لازمی کیجیے۔ خالق کائنات ان دو چیزوں کی صفائی سے حد درجہ خوش ہوتا ہے، اور جب رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے، آپ کے رزق میں بے حساب برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جمعے کے مبارک دن ان دو پاکیزگیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پہلی اہم بات یہ ہے، کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر سوچا کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ آپ کی قسمت کو روشن کرنے کا بھی ایک موقع ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ کچھ گھرانوں میں خوشحالی خود قدم رکھ کر آتی ہے، جبکہ دیگر گھروں کے پاس آ کر رزق واپس لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا بھید ہے جو جمعے کے دن اللہ رب العزت کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے؟ کیا سبب ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں سے رحمت اور برکت کی مہک آتی ہے اور کچھ گھروں پر تنگی اور ملال کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں یہ منظر لائیے، جب جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فضل اور رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، دعائیں فوراً قبولیت پاتی ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ ان انمول لمحات کو یوں ہی گنوا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سچائی کا علم نہیں کہ جمعے کے دن دو مخصوص پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر سنورنے لگتی ہے، آمدنی کے ذرائع کشادہ ہونے لگتے ہیں اور دل کی ہر بے چینی اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہفتہ بھر کی محنت کے باوجود آپ کے گھر میں خوشحالی اور آسودگی کا قیام کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ بعض اوقات آپ کی مناجاتیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ ممکنہ طور پر وجہ وہی ہے جسے ہم ایک معمولی عمل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو روشن اعمال جو جمعے کے دن جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ سچے دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی پاکیزگی سے آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اس بڑے موقع کو ضائع کرنا چاہیں گے؟ یہ دو اعمال وہ ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے خیر کی دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نا امید ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے وہ نہاں راز عیاں کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، آپ کی روزی اور آپ کے مقدر کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جمعے کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کا پختہ ارادہ ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک وقت ہے جب رحمت کے دروازے وہاں ہوتے ہیں اور قسمت کے حجاب ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفتر میں ملازمت کرنے والے ایک شخص کی بظاہر زندگی پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف پھیلی تھی، لیکن تھوڑا وقت گزرا تو یوں لگا جیسے مسرتوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی اور جھگڑے عام ہو گئے۔ وہ شخص ایک صالح بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، بابا جی، میری زندگی کا حال بدل چکا ہے۔ شادی سے قبل سکون تھا، خوشحالی تھی، اب نہ دل کو قرار ہے نہ روزی میں برکت۔ میری اہلیہ مسلسل بیمار رہتی ہے اور میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود کچھ کمی ہے۔ بزرگ نے غور سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر شفیق آواز میں فرمایا،
بیٹا جمعہ آنے والا ہے؟ اس نے کہا جی کل جمعہ ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا تو میری ایک نصیحت دل سے سن لو، جب سورج اپنی روشنی پھیلائے، جب جمعے کی اذان کی آواز فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی لازماً کرنا۔ وہ شخص حیران ہوا، بولا بابا جی میں تو جمعے کے دن غسل کرتا ہوں، صاف لباس پہنتا ہوں، خوشبو بھی لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کون سی صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ کی آنکھوں میں شفقت تھی لیکن چہرے پر رب کا جلال نمایاں تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا جن پاکیزگیوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے جسم کو صاف کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تمہاری تقدیر کو نکھارے گی، وہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دیں گی، تمہارے دل کے غموں پر مرہم رکھے گی۔ جمعے کا دن صرف جسم کی طہارت کا نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو پاک کرنا نہ بھولنا۔ اگر تم نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تمہارے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تمہاری روزی میں کشادگی آ جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری راتیں سکون اور آرام میں ڈھل جائیں گی۔ بزرگ نے کہا وہ دو چیزیں یہ ہے، نمبر 1 دل کی پاکیزگی یعنی اندرونی صفائی کا اہتمام کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے ہم اپنے گھروں کے شیشے روز صاف کرتے ہیں مگر اپنے دل کے آئینے کو کب پاک کیا؟ ہر جمعے ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو معطر کرتے ہیں، مگر وہ سینہ جہاں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے وہ تو رنجشوں کے غبار سے بھرا رہتا ہے۔ دل وہ مرکز ہے جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، جہاں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، جہاں دعا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، مگر افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، کینہ، ضد اور غرور کی گرد سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں خوشحالی کیوں نہیں آتی، دل کو سکون کیوں نہیں ملتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ شاید اسی وجہ سے کیونکہ تمہارا دل اب مناجات کا مرکز نہیں رہا، شکایت کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جمعے کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا نہیں ہے، یہ روح کو طہارت دینے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو پرانے زخموں کو دھونے آئے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ اور نفرت چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی ہم سے سبقت لے جائے تو ہم جل بھن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے تکلیف تھی مگر تم نے کہا اے میرے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی میری خطائیں معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان متاثر ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو پاک کر لو، اس دل سے وہ قدرت اتار دو جو برسوں سے جمی ہے۔
اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو یاد رکھو انصاف کرنے والا تم نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو نظر انداز کرتے ہو تو دراصل تم خود کو قید سے آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس جنگ کو مٹانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری بھاری سا رہتا ہے، جیسے کسی وزنی چیز کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہو؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، رنجشوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں کے لیے شفاف ہو جائے، وہی دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل بنتا ہے۔ کوئی بندگی، کوئی تسبیح، کوئی التجا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کی حالت نہیں، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے بہت نزدیک ہے، مگر تمہارے دل کے میل کچیل نے اس قربت کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر زخم کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے، بلکہ خیر کی دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی اور معافی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعے تک اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کی کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی گرد جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے دھو ڈالو۔ اس دل کو اتنا صاف و شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو درگزر کر دیتا ہے، وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں، تمہاری روزی میں اضافہ ہو، تمہارے گھر میں سکون نازل ہو، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری طہارت سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر کوئی گندگی چھپی ہو۔ جمعے کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو پاک کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان کی جائے قیام ہے، جہاں رب کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی توقع کر سکتے ہو؟ آج پختہ عزم کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے۔ جب تم دل کو صاف کر لو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی التجائیں بھی قبول ہو گئی ہے، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے سب سے قریب ہو گیا۔ نمبر 2، نگاہوں کی پاکیزگی یعنی بصری صفائی کا اہتمام کرنا۔ آنکھیں وہ چھوٹی کھڑکیاں ہیں جن سے روح منظر دیکھتی ہے، ایمان جلواگر ہوتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو بصارتیں ہیں جو یا تو انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ جمعے کے دن جب تم جسم کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس طہارت کا سب سے کلیدی جز ہے،
کیونکہ گناہ اکثر زبان سے نہیں نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر بھٹک کر کسی غلط منظر پر جم جاتی ہے، کسی ناروا شے کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر ٹھہر جاتی ہے جہاں نگاہ کا جانا جائز نہیں، اور وہی ایک ناپاک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال کی کتابت میں تیزی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے۔ ایسے دن اپنی نگاہوں کو پاک کرنا اپنے ایمان کو ثقل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر تم نے کسی پر ناجائز نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں کچیل بیٹھا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی پاکیزگی کا مطلب صرف نظر کو جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ کی تلاش کرتی تھی، اب خیر اور بھلائی تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں لگی تھی، اب قرآن کے حروف پر ٹک جائے، مسجد کے میناروں پر ٹھہر جائے، آسمان کی طرف اٹھ کر خالق کو ڈھونڈے۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک گناہ صرف ایک معمولی گناہ نہیں، بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو دیمک کی طرح کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی بصارت اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی بظاہر روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی کوشش نہیں، بلکہ اپنے رب سے عہد ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھے گی جہاں تیرے غضب کا خود شاہ ہو۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کو مفید لگا ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ دو پاکیزگیاں کتنی سادہ ہے مگر کتنا گہرا اثر رکھتی ہے۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے، برائیوں سے بچتے ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت تم پر جھوم کر برستی ہے۔ جمعے کا دن اللہ رب العزت کا خاص دن ہے، جہاں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی پاکیزگی کا دن بنا لے۔ ہر جمعے صبح اٹھو، غسل کرو، پاک لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن سب سے پہلے دل کو پاک کرو، نگاہوں کو صاف کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی ناراضگی نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اور نظریں نیچے رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات پر عمل کر کے اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، نگاہیں نیچی رکھی، حرام سے پرہیز کیا، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت داخل ہوئی، روزی میں اضافہ ہوا، بیوی تندرست ہوئی، ذہنی سکون لوٹ آیا، کیونکہ جب دل اور نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے، التجائے قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو صفائیوں کو ضرور کرو گے۔ دل سے نفرت کو مٹا دو، نگاہ سے گناہ کو دھو لو، اللہ رب العزت تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا، تمہاری زندگی اطمینان کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ناظرین، جمعہ مبارک ہو۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، یہ پیغام شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو تاکہ یہ اہم نصیحت ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔